أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي العربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صلوات پڑھتے ہیں. حضرات آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ اکبر بانو بنت ممتاز علی مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک بلند ترین صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کا علم ہے یہ مجلس ایک مومنہ کے ایصال ثواب بعنوان مجلس برسی برپا ہو رہی ہے، اور حکم تھا تعمیل حکم آپ حضرات کی جناب میں چند لمحہ شرف حاضری ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت 2 مجلسیں ہونا ہے، اور ایک مجلس کا وقت نماز سے پہلے ہے اور دوسری مجلس کا وقت نماز ظہرین کے بعد ہے. تو بڑا کم وقت ہے، اور اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں آپ حضرات کی جناب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا ہے. بگزارش ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ لے پر محمد و آل محمد.
عزیزان گرامی، میں نے آج کی اس مجلس میں قرآن مجید کے 53ویں سورہ نجم کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ سوچا تھا کچھ اور عرض کرنے کے لیے، لیکن شفاعت بھائی کے مطلع نے مجبور کیا کہ اس آیت کو پیش کیا جائے۔ قرآن مجید کا 53واں سورہ ہے سورہ نجم، اور اس سورے میں خدا تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر قسم کھا کر اپنی بات کا آغاز کیا ہے، اور کوئی پیغام ہے جو عالم جہان تک پہنچایا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ پڑا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ پڑا۔ اب دنیائے جہان ہو سکتا ہے اس آیت کا مذاق بناتی یا اس آیت کو کنڈم کرتی اور اپنی اپنی تحقیق پیش کرتی کہ صاحب زمین کی حیثیت سے بڑے بڑے ستارے ہوتے ہیں، زمین کی اتنی کیا ویلو ہے کہ جتنے بڑے آسمان کے ستارے ہیں، آپ کی زمین اتنی بڑی ہو ہی نہیں سکتی کہ جتنے بڑے بڑے آسمان کی فضاؤں میں اور آسمان کی فضاؤں میں ستارے موجود ہیں۔ تو یہ کیسا ترجمہ ہے کہ وہ قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ پڑا، قسم ہے اس ستارے کی جو چلا آیا، قسم ہے اس ستارے کی جو نازل ہو گیا، قسم ہے اس ستارے کی جو در علی تک آ گیا، قسم ہے اس ستارے کی جو بچھ گیا، قسم ہے اس ستارے کی جو سجدہ ریز ہو گیا، قسم ہے اس ستارے کی جو نچھاور ہو گیا، قسم ہے اس ستارے کی جو پسترین ہو گیا، قسم ہے اس ستارے کی جو ناک رگڑ گیا۔ یہ عالم اسلام میں اس قدر اتنے ترجمے کہاں سے آ گئے؟ تو عزیزان گرامی، یہ سارے ترجمے لفظ ہوا کے ہیں، ستارے کے نہیں ہیں۔ جو ستارہ ہے اسے اللہ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے علی کے در پہ ہوا کر دیا ہے۔ اب وہ ستارہ چاہے جیسا ستارہ رہے، مگر جب بھی مقام فضیلت در علی ہوگی بیان تو وہ ستارہ ہوا کہا جائے گا۔ اب علماء ادب بتائیں گے کہ ہوا کیا ہے۔ اب ہم نے علماء ادب سے پوچھا کہ بھیا ہوا کیا ہے، تو کسی نے کہا پست ہو جانا، کسی نے کہا ٹوٹ جانا، کسی نے کہا محور چھوڑ دینا، کسی نے کہا مرکز سے بکھر جانا، کسی نے کہا مسترد ہو جانا، کسی نے کہا برباد ہو جانا، کسی نے کہا بچ جانا، کسی نے کہا نچھاور ہو جانا، کسی نے کہا پسترین ہو جانا، کسی نے کہا ناک رگڑ دینا۔ اس کا مطلب یہ طے ہو گیا کہ اللہ ستارے کی قسم کھا کر عظمت در اہل بیت بیان کر رہا ہے، اور کہہ رہا قسم ہے اس ستارے کی جو عرش کی فضاؤں میں رہتا ہے، مگر جب علی کے در پہ آتا ہے تو ناک رگا جاتا ہے۔ ایک سلام بسولہ تمہیدی بات ہے، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت کا عرض کروں، لیکن وقت مجھے نماز کا بھی خیال کرنا ہے، لہذا جلدی جلدی۔ عزیزان گرامی، تو اللہ کہہ رہا قسم ہے اس ستارے کی جو علی کے دروازے پہ بچ گیا، علی کے دروازے پہ پسترین ہو گیا، علی کے دروازے پہ ناک رگڑ گیا۔ ابھی ایک ہفتے پہلے 10 دن پہلے میں مصطفیٰ آباد میں شفاعت بھائی یہ مجلس پڑھ رہا تھا، تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا تھا کہ الحمدللہ ہماری اودھی زبان میں کچھ الفاظ اتنے پیارے ہیں کہ اگر ان کا استعمال کر دیا جائے تو مفہوم پہنچ جاتا ہے۔ اب اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ قسم اس ستارے کی کہ جو محور سے آ گیا، مرکز چھوڑ گیا، بچھ گیا، ناک رگڑ گیا، پسترین ہو گیا، تو یہ بات اور ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ کیا کمال کا وہ ستارہ تھا کہ جسے در علی دکھا تو وہ لفظ ہوا میں آ گیا، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ قسم ہے اس ستارے کی کہ جو علی کے در پہ پھاٹ پڑا۔ لیکن اودھی زبان ہے، پھاٹ پڑا، اس کا مطلب اس لفظ کا استعمال وہی کیا جاتا ہے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے بندہ بے چین ہو۔ اب سمجھ میں آیا کہ در علی پہ اب تک تو فرشتوں کا آواگمن رہا ہے، مگر یہ نصیب کی بات تھی کہ ادھر فرشتے، ادھر اللہ نے ستارے کو حکم دیا تو وہ علی کے در پہ آیا نہیں بلکہ پھاٹ پڑا۔ اب مجھے کہنے دیجئے کہ گویا اللہ کائنات والوں کو عظمت در حیدر کرار سے آشنا کرا رہا ہے کہ یاد رکھو دنیا میں کوئی کتنے بھی بلند مقام پر کیوں نہ فائز ہو، لیکن کمال در حیدر یہ ہے کہ جب علی کے در پہ آؤ تو سر بسجود ہو جاؤ۔ لہذا اللہ نے قسم کھائی، اور ہو سکتا ہے آپ کہنے بھیا یہ قسم کیوں کھائی؟
کیوں کھائی قسم؟ اللہ سپر پاور ہے، قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ تو علماء نے کہا کہ بھائی صاحب ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے خالی ایک ہی جگہ ستارے کی قسم کھائی ہے، آپ قرآن کی وادیوں میں جائیں، جا بجا قسم ہے، قسموں کی انبار ہے، ارے صاحب قسموں کی انجمنیں لگی ہیں۔ اب آپ عید بقرعید کی نمازوں میں کیا قسموں کی انجمن نہیں دیکھتے ہیں؟ کہ عید کی نماز میں قسموں کی انجمن، بقرعید کی نماز میں قسموں کی انجمن، اور کہیے تو ایک انجمن میں آپ کو دکھاؤں، اسی 30ویں پارے میں اللہ نے قسم کھائی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها۔ یہ قسم نہیں تو کیا ہے؟ قسم قسموں کا ایک پورا سلسلہ ہے جو اللہ وادی کائنات میں بچھاتا جا رہا ہے اور قسمیں کھا رہا ہے۔ آگے بڑھئے، اسی 30ویں پارے میں اللہ نے پھر ایک قسم کھائی والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اب آپ کہیں گے بھئی اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت؟ تو علماء ادب نے کہا جب اللہ کو کوئی اہم بات کرنا ہوتی ہے تو اللہ اس کے لیے قسموں کو ترتیب دے کر یا قسمیں کھا کر اس اہم جملے کا ماحول کریٹ کرتا ہے۔ لہذا اللہ قسم کھا کے بتاتا ہے کہ یہ عام فہم بات نہیں ہے، یہ کوئی مخصوص جملہ ہے جو اللہ لوگوں تک پہنچا رہا ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں مخصوص جملہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ محمد چاشنی کی قسم، محمد ضحیٰ کی قسم، محمد فلاں کی قسم، محمد اس کی قسم، محمد پہلے والوں کی قسم، محمد انبیاء ما سبق کی قسم۔ اے محمد ان قریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ جسے پا کے آپ راضی ہو جائیں گے۔ ہم نے قرآن سے پوچھا کیا اس سے پہلے محمد کو کچھ نہیں ملا؟ کہا نہیں، ملی تو پوری کائنات ہے۔ سورج محمد کو ملا، چاند محمد کو ملا، زمین و آسمان محمد کو ملا، شرق و غرب محمد کو ملا، سرسبز و شادابی محمد کو ملی، ساری کائنات کی نعمتیں محمد کو ملی، حور و غلمان محمد کو ملا، شجر طوبہ محمد کو ملا، کعبہ کوثر محمد کو ملا، سارے اختیار محمد کو ملا۔ میں نے کہا اتنی کائنات کی چیزیں پا کر کیا محمد خوش نہیں ہے؟ اگر محمد کی خوشی ہے تو اللہ بیان کرے کہ کس میں خوشی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ محمد کو دیا گیا ہے، مگر اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ۔ محمد اب تک ہم نے تمہیں دیا تھا، مگر اب عنقریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ جسے پا کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو محمد دینے پہ خوش نہیں ہے، عطا ہونے پہ خوش ہوگا۔ تو وہ عطا ہے کیا؟ قرآن نے کہا ہم دکھاتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ بہت کم ہے اس لیے بہت اسپیڈ میں بہت جلدی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی اللہ کہہ رہا ہے عنقریب ہم آپ کو وہ عطا کریں گے کہ جسے پا کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ کائنات پانے کے بعد مصطفیٰ کی خوشی نہ ملی، لیکن فاطمہ پانے کے بعد مصطفیٰ خوش نظر آ رہے ہیں۔ متوجہ ہے وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَیٰ۔ مصطفیٰ عنقریب ہم تمہیں وہ عطا کریں گے کہ جسے پا کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب پورے قرآن میں ہم نے محمد کو ملی ہوئی چیزیں پڑھی تو کہیں عطا کا لفظ نہیں آیا، ایک جگہ عطا کا لفظ آیا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا۔ ہم نے اپنے ائمہ سے پوچھا مولا یہ کوثر کیا ہے؟ ائمہ سے پہلے سوچئے بہت سی تواریخ، بہت سی تفسیر، بہت سے لوگ نکلے۔ کسی نے کہا اس کوثر سے مراد چشمہ ہے، کسی نے کہا نہر ہے۔ ارے عقل کے اندھو، جس مصطفیٰ کو پوری کائنات ملی ہو، سارے سمندر ملے ہو، وہ چشمہ اور کوثر پا کے خوش ہو جائے گا؟ وہ چشمہ پا کے خوش ہوگا، نہر پا کے خوش ہوگا؟ نہ، یہ کوثر کوئی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے اپنے اماموں سے پوچھا مولا یہ کوثر کیا ہے؟ کہ دنیا پا کے مصطفیٰ خوش نہیں ہوتا، کوثر پا کے مصطفیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ کوثر ہے کیا؟ ہمارے مولا نے ارشاد فرمایا کہ کوثر سے مراد ہماری جدہ فاطمہ الزہرا۔ لبیک یا زہرا، لبیک یا زہرا، یا اللہم صلی علی محمد وعلی
بس ان نے جلدی جلدی ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں پہنچانا ہے، بس تھوڑی سی تمیزی گفتگو ہے۔ عزیزان گرامی، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری سیدہ شہزادی کو جو مصطفیٰ کی آغوش میں بھیجا تو مصطفیٰ کی رضاعت کا ٹھکانہ نہیں، اس قدر خوشیاں ہیں خوشیاں کہ کائنات قرآن میں اس خوشی کا اظہار ہوا ہے۔ اور عزیزان گرامی، اب تک ساری دنیا میں بیٹی ہونا عیب ہوا کرتا تھا۔ عرب کی بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھی، بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا جاتا تھا، بیٹیاں آتے ہی چہرہ مایوس ہو جاتا تھا۔ لیکن یہ قرآن ہے کہ جس نے ایک عجیب عکاسی بیان کی کہ ایک ایسی بھی بیٹی سماج کو مل رہی ہے کہ جب وہ اپنے والدین کے آ رہی ہے تو باپ کا چہرہ خوشی سے گلزار ہوا جا رہا ہے، قرآن اس کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ جب تک کائنات انسانیت میں نسوانیت کی کمر توڑی جا رہی تھی، لیکن وہ تو اچھا ہوا کہ دنیا کی عورتیں فاطمہ کا شکر ادا کریں کہ جس کائنات میں نسوانیت کی کمر توڑی جا رہی تھی، فاطمہ نے اسی کائنات کے اندر قدم رکھنے کے بعد نسوانیت کو بام عروج میں پہنچا دیا۔ اور کر رہے ہیں، بام عروج کو پہنچا دیا۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے مصطفیٰ ہم تمہیں ان قریب وہ نعمت دینے والے ہیں، وہ دولت دینے والے جسے پا کے آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو فاطمہ کون ہے؟ مصطفیٰ کی خوشی۔ متوجہ ہیں آپ؟ فاطمہ کون ہے؟ مصطفیٰ کی خوشی۔ اس کا مطلب دنیا خوشی نہیں ہے، فاطمہ خوشی ہے، دنیا خوشی نہیں ہے، بیٹی خوشی ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ پڑھ دوں، دیکھیں کوئی برا نہ مانے، ہو سکتا ہے کسی سماج کے کسی گھرانے میں کسی برادری میں بیٹی ہو جائے تو لوگ بیٹی کو دولت سے تولتے ہیں کہ یہ آ گئی اب ایک آدھ دو بیگھہ بک جائے گا، یہ پیدا ہو گئی اب اتنا مال لٹ جائے گا۔ سنیے گا یہ جملہ، یہ پیدا ہو گئی اتنا مال لٹ جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ وہی سوچے گا جس کا عقیدہ نہ قرآن پہ ہوگا، نہ مصطفیٰ پہ ہوگا، نہ مصطفیٰ کے دین پہ ہوگا۔ غور فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا سماج تو یہ سوچ سکتا ہے کہ بیٹی آ گئی لہذا ہماری دنیا اب لٹے گی۔ جی نہیں، مصطفیٰ نے بیٹیوں کے معیار کو اتنا بلند کر دیا کہ دنیا مصطفیٰ کو ملی تھی مگر مصطفیٰ خوش نظر نہیں آیا، لیکن جیسے بیٹی نظر ملی مصطفیٰ کی خوشی قرآن میں ظاہر ہو گئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ گویا مصطفیٰ نے کائنات میں ایک میزان لگائی، ایک میں دولت دنیا ہے، ایک میں فقط بیٹی ہے۔ اب جو میزان عدالت میں تولا گیا تو بیٹی کا پلڑا بھاری نظر آیا۔ یہ دنیا ہے جو بیٹی کو دولت کے نشے میں چور ہو کر اگنور کر سکتی ہے، لیکن مصطفیٰ نے بیٹی کے قد کو سماج کو بتایا کہ گویا کائنات کی دولت ایک طرف، بیٹی کی دولت ہے۔ اور کیا آپ نے؟ یہ مصطفیٰ کی ذات ہے جو بیٹیوں کو عظیم الشان بنا رہی ہے، ترجیح دے رہی ہے۔ عظمت ہے خدا کی قسم۔ اب سلسلے وار ایک آدھ جو جملے آپ کی خدمت میں پہنچا دوں، یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ نے قسم کھا کے کہا مصطفیٰ، اللہ نے قسم کھا کے کہا مصطفیٰ ہم تمہیں ان قریب وہ دولت دینے والے ہیں کہ جسے پا کے تم خوش ہو جاؤ گے۔ لہٰذا ہوا کیا کہ وہ دولت ملی تو فاطمہ مصطفیٰ کی بیٹی بن کے مصطفیٰ کے گھر آئی تو عالم یہ تھا کہ مصطفیٰ اتنا چاہتے تھے کہ شیعہ کتابوں میں نہیں، میں تین کتابوں کو پیج وائز حوالہ دے دوں، بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، باقاعدہ طور سے ان علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں لکھا کہ مصطفیٰ نے کہا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے اللہ کو ناراض کیا وہ کھلا ہوا کافر ہے۔ عزیزان گرامی، مسلمانوں کی کتابوں میں فقرے موجود ہیں۔ اب اگر عقل کی میزان سلامت ہو تو مسلمانوں کو سوچ لینا چاہیے کہ فاطمہ کچھ اور نہیں ہے، گویا فاطمہ کی خوشی جنت کی ضمانت ہے اور فاطمہ کا بغض دوزخ کی امانت ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سامنے کی بات ہے، مگر ہوا کیا کہ فاطمہ مصطفیٰ کے گھر میں آئی، بیٹی بن کے آئی، وہ کردار بیٹی والا ادا کیا کہ باپ تعظیم کو کھڑا ہوتا رہا، امو ابیہا کا لقب دیتا رہا،
چلیے کچھ زمانہ اور گزرا، پھر کیا ہوا کہ پھر وہی قسم کھانے والے اللہ نے ایک دن پھر قسم کھائی، اور اس نے کہا قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ پڑا، جو نچھاور ہو گیا، جو پسترین ہو گیا، جو سجدہ ریز ہو گیا، جو علی کے در پہ جھک گیا، جو پیشانی رگڑ گیا، جو ناک رگڑ گیا، وہ ستارے کی قسم۔ تو اس کا مطلب آسمان کی فضاؤں میں کوئی ایسا ستارہ ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی؟ کیا سارے ستاروں کی قسم کھا؟ نہیں، اس کے لیے گرامر آپ کے سامنے ہے۔ واو کا استعمال اگر سینٹنس کے بیچ میں ہو تو اور کا معنی دے گا، لیکن اگر کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو قسم کا معنی دے گا۔ اللہ نے کہا والنجم، اللہ نے والنجم کہہ کے واو اور نجم کے بیچ میں الف لام رکھا، اور اس الف لام کا خاصہ یہ ہے کہ یہ نکرے کو معرفہ بناتا ہے، عام کو خاص بناتا ہے۔ اس کا مطلب آسمان کی بلندیوں پہ ستارے بہت تھے، مگر ہر ایک کو قسم کے لائق نہیں سمجھا، الف لام لگا کر کسی خاص ستارے کی قسم کھائی۔ اب وہ خاص ستارہ کون ہے؟ کہ جو منزل ہوا میں آ گیا، اس کا مطلب جو سجدہ ریز ہو گیا۔ اب مجھے کہنے دیا اللہ بتا رہا ہے کہ ہم قسم کے لائق، یہ تذکرے کے لائق ہر ایک کو نہیں سمجھتے، چاہے جتنی بلندی میں پہنچ جائے، وہی لائق تذکرہ ہوتا ہے جو خلوص دل سے علی کے در تک آ جائے۔ غور کیا آپ نے؟ خالی ستارے کی قسم۔ اچھا سنیے، یہ بھی کوئی معاملہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے، ذرا سا ایک لمحے کے لیے غور کریے، کہاں زمین اور کہاں ستارہ، کئی گنا بڑا ہوتا ہے، سائنس بتاتی ہے۔ تو پھر یہ ستارہ اترا کیسے، یہ ٹوٹا کیسے، یہ گرا کیسے؟ اتنا تو آپ کو تاریخ کے جھروکوں میں اور ہسٹری میں مل جائے گی کہ بہت سی چیزیں آسمان سے ٹوٹی ہیں، گری ہے، کبھی کسی وادی میں، کبھی کسی پہاڑی میں، کبھی کسی سمندر میں، پتہ چلا ایک ٹکڑا گر گیا، کوئی چیز گر گئی، کوئی شے گر گئی، یہ سب چیزیں تو مل جائے گی، مگر یہ کہ پورا ستارہ، یہ کیسے پوسیبل ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں یہ کیسے پوسیبل ہے اگر قرآن نہ ہوتا۔ قرآن میں اللہ نے اس ٹوٹے ہوئے ستارے کی قسم کھائی ہے، اور اس کے اترنے کی قسم کھائی ہے، اور اس کے نازل ہونے کی قسم کھائی ہے۔ میرے معبود پوچھو دم اللہ سے کہ کیسی اول فول قسمیں معاذ اللہ قرآن میں موجود ہیں؟ جو ستارے کی حیثیت زمین سے بڑی ہو وہ در علی پہ آیا کیسے؟ تو اصل میں یہ اللہ ہے مسبب الاسباب، اللہ ہے قادر مطلق، اللہ کے اختیار میں ہے کہ وہ چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کو بڑا بھی کر سکتا ہے، بڑی سی بڑی چیزوں کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے۔ ارے جو زمین سے بڑا ستارہ ہے، جب اللہ نے اتنی بڑی حیت والے کو در علی پہ جھکا دیا تو اب سماج کا کتنا بھی بڑا اترا ہے، علی کے در سے بڑا نہیں ہو سکتا۔ جھکا دیا، گرا دیا، لفظ آیا ہوا، اور میں اس پہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں کہ اس پہ تفصیل میں باتیں کروں، مگر علی کے دروازے پہ اللہ نے ستارہ بھیجا، اترا، نازل ہوا، گرا، ٹوٹ پڑا۔ اب کوئی یہ نہ کہہ دے کہ صاحب ایکسیڈنٹل کیس تھا، بلکہ مورخین نے یہاں تک لکھا اور مفسرین نے یہاں تک بتایا کہ جو ستارہ چلا تھا تو ایسا نہیں کہ ٹوٹا ایک ہی جگہ گر گیا، ستارہ چلا تو اس نے پہلے پورے شہر کا طواف کیا، اور پھر جب اس نے اپنا مرکز نگاہ دیکھا وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ اس کا مطلب جب منزل نظر آئی تو وہیں پھاٹ پڑا، وہیں جھک گیا، وہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ ہوا کیونکہ ستارہ آیا۔ تو ایک جملہ سن لیں، اصل میں پیغمبر کے پاس کچھ لوگ آئے تھے بی بی سیدہ کا ہاتھ مانگنے، رشتہ مانگنے، اور کہا تھا کہ ہمیں فاطمہ کا ہاتھ چاہیے، ہمیں فاطمہ کا رشتہ چاہیے، فاطمہ کا ہاتھ چاہیے۔ اب پیغمبر آنے والے، دروازے پہ کھڑے ہونے والے سائلوں کو ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کا چرتر دیکھ کر، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر، ان کا ماضی دیکھ کر، ان کے کیریکٹر دیکھ کر، ان کی ہستی دیکھ کر، ان کا کردار دیکھ کر، ان کی ہڈی دیکھ کر اگر بھگا دیں تو بھگا نہیں سکتے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ پیغمبر ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ پہ فائز، بہترین اخلاق والے۔ اب اگر دروازے پہ آئے ہوئے کو پیغمبر بھگا دے تو اخلاق خطرے میں، اور اگر آئے ہوئے کو قبول کر لے تو عصمت خطرے میں۔ قانون شریعت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا اگر بھگائیں تو اخلاق پہ خطرہ، اور اگر قبول کر لے تو عصمت پہ خطرہ۔ لہٰذا فاطمہ کے معاملے میں پیغمبر نے دامن جھاڑ لیا اور کہا بھیا ستارہ دیکھو، جہاں پہ ستارہ اترے گا وہی عقد زہرا ہوئے گا۔
سارا سماج ستارے کے انتظار میں تھا۔ او عقل کے اندھو، تم آسمان کے ایک ستارے کا انتظار کرو تو تمہاری سمجھ میں آئے، اور اگر ہم آخری ستارے حجت کا انتظار اور کر رہے ہیں۔ قسم نے ستارے کا انتظار کیا، چھتیں سجی تھی، مکان سجا تھا، گلیاں سجی تھی، گھر سجا تھا، ہر ایک کی آرزویں لگی ہوئی تھی، امیدوں کی کرن بچھی ہوئی تھی۔ ایسے ماحول میں عرش ستارہ چلا اور در علی پر سجدہ ریز ہو گیا۔ نہ کسی نے انکار کیا، نہ کسی نے بہشکار کیا، نہ کسی نے اعتراض کیا، نہ کسی نے اشکال کیا، نہ کوئی حرف زنی کرتا رہا، نہ کوئی انگلی اٹھاتا رہا۔ ہر ایک نے کہا علی کی شادی فاطمہ سے فکس ہے، علی کی شادی فاطمہ سے ہوگی۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ستارہ علی کے در پہ آیا۔ اب سمجھ میں آیا، اتنا تو ستارے نے آ کے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں یاد رکھو، علی اور فاطمہ کا عقد مصطفیٰ کی جانب سے نہیں، اللہ کی جانب سے ہو۔ اب روایتیں سنیں آپ، جو لکھا ہے کہ یہ وہ عقد ہے جو دو دفعہ ہوا، ایک مرتبہ آسمان کی بلندیوں پر، ایک مرتبہ زمین کے فرش پر۔ یہ دو مرتبہ عقد ہوا علی اور جناب زہرا کا۔ اب آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، جب آیا تو ستارہ پیغمبر بن کے آیا عقد کا، یا یوں کہہ دیا جائے کہ نویدے عقد بن کے ستارہ چلا آیا، اور جیسے ہی آیا تو پوری دنیا میں شور ہو گیا کہ سب اب عقد ہونے جا رہا ہے۔ اب جب منزل عقد قریب آئی، دیکھیں یہیں تک مجھے آپ کو لانا تھا، میں یہ چاہ رہا تھا اپنی اس برادری میں، کمیونٹی میں، لوگوں کے درمیان یہ چھوٹی سی بات چھوٹے سے منہ سے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ حالانکہ میری حیثیت اتنی بڑی نہیں کہ میں اتنی بڑی باتیں اپنی عوام کے سامنے کہوں، آپ کی دعاؤں کا نتیجہ جو میں ممبر پہ ہوں، مگر ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں ہوا کیا، جب منزل عقد قریب آیا تو پیغمبر پہنچے علی کے پاس۔ جملہ سنیے گا تاریخی، پیغمبر نے کہا علی تمہارے حق میں فاطمہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں ہو سکتی، اور نہ فاطمہ کے حق میں تم سے بہتر کوئی شوہر ہو سکتا۔ سنیں یہ فقرہ، یہ مولا علی سے رسول اللہ کا فقرہ تھا۔ بھئی یہ فقرہ سن کر علی نے سر جھکایا، یا اللہ کے رسول مجھے منظور جیسا آپ کا حکم ہو، میں رشتے کے لیے آمادہ ہوں، مجھے منظور ہے۔ لفظ منظوری کا سننا تھا، پیغمبر نے اگلا فقرہ کہا، علی اگر رشتے کے خواہش مند ہو تو یہ بتاؤ حق مہر کیسے ادا ہوگا۔ پہلا جملہ سنیے، حق مہر کیسے ادا ہوگا۔ میں اس لیے اس منبر کے فراز سے یہاں تک آیا ہوں کہ آج ہماری کمیونٹی میں لوگ ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، کہہ رہے بھائی ہم داماد سے کیسے بات کریں، ابھی تو عقد بھی نہیں ہوا، ابھی تو شادی کی بات ان سے طے ہوئی ہے، ہم کیسے بات کریں مہر کی۔ لوگ ڈرتے ہیں۔ حد تو یہ ہوتی دولہا بن کے آ جاتا داماد تب بھی نہیں بات کر پاتے، عقد ہونے لگتا ہے تو بھی نہیں بات کرتے کہ ناراض نہ ہو جائے، ہم ابھی مہر کی بات کر لیں۔ پھر سوچتے ہیں یار 10-20 لاکھ کی شادی ہو رہی ہو، 10-20 ہزار کے مہر کی کیا بات کریں۔ لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیغمبر کی روش کو فراموش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پیغمبر نے کہا علی مہر کے بارے میں کیا سوچا ہے، مہر کا حق کیسے ادا ہوگا۔ مولا کائنات نے کہا یا رسول اللہ جب میں نکاح کے لیے آمادہ ہوں تو یہ ذمہ داری ہماری، ہم کیسے بھی ادا کریں۔ علی نے اپنی ذرا بیچی، فروخت کرنے کے بعد جو پیسے آئے مصطفیٰ کی آغوش میں ڈال دیے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ تو تاریخوں میں ملا کہ رسول نے علی سے مہر کا تذکرہ کیا، مگر یہ آج تک کسی جھوٹی تاریخ میں نہ ملا کہ علی نے کسی ان سے پوچھا ہو کہ جہیز میں کیا آ رہا ہے۔ اور فرما رہے ہیں یہ کہیں ملا، ایک جھوٹی تاریخ میں آج تک نہیں ملا۔ گڑنے والے ہر زمانے میں رہے ہیں مگر یہ نہیں ملا۔ ہاں مگر رسول اللہ کا یہ ملا کہ انہوں نے باقاعدہ مولا کائنات سے مہر کی بات کی۔ اس کا مطلب مہر ہے شرعی مسئلہ، لہذا جہاں شرعی مسئلہ ہے رسول اللہ یہ بتا کے گئے ہیں، ماں ہچکچانا نہیں، شرمانا نہیں، حق مہر ادا کرواؤ۔ ہم بھی اس منبر کے فراز سے یہ بات عام کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ایک سیٹ کم دو مگر مہر ضرور ادا کرو، کھانوں میں ایک ڈش کم کرا دو مگر حق مہر ضرور ادا کرو، اس لیے کہ یہ نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر مہر نہیں ادا کیا گیا تو زوجہ شوہر پہ حرام۔ غور کر رہے ہیں آپ، اتنا قیمتی مسئلہ ہے۔ اور رہی بات یہ کہ معاف کرا لیں گے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں، اس کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے جانا، آپ نے سمجھا، ظاہر ہے کہ جو عورت آپ کے گھر میں آئی ہے، 20 لوگ آپ ہیں، وہ تنہا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے پوری کائنات اپنی چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے، وہ معاف نہیں تو کیا کرے گی؟ لڑے گی آپ سے؟
عزیزان گرامی دیکھیے یہ بہت اہم مسئلہ تھا جسے میں نے آج آپ کی مجلس میں پہنچانے کی کوشش کی ہے. دیکھیے مولا کائنات سے فوراً رسول اللہ نے یہ بات کی اور باقاعدہ کہا. اس کا مطلب رسول اللہ کا علی سے یہ بات کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جب مہر کا مسئلہ آئے تو اس میں سمجھاؤ نہیں, اس میں ڈرو نہیں, اس میں ہچکچاؤ نہیں, فوراً اس کے لیے بات کرو کہ کتنا مہر رکھنا اس کو کلیئر کر لیا. عزیزان گرامی یہ شرعی مسئلہ ہے اور اس لیے آج کے بعد نہیں ہچکچانا ہے, کیونکہ جب اس میں ہمارے ائمہ ہمارے رسول نہیں ہچکچائے تو ہم کیوں ہچکچائیں. غور فرما رہے ہیں. لہٰذا اس مسئلے کو جو اس کو قوم میں پیچیدہ بنا دیا گیا اس کو واضح کر دیا جائے. مہر دینا واجب ہے. لہٰذا جس کی جتنی استطاعت ہے 1000 2000 5000 14000 جو جتنی رکھنا چاہتا ہے وہ اتنا رکھ لے. اور یہ سب ڈھکوسلے مہر فاطمی تو مہر فاطمی اور حتمی ہم لوگ جوڑ بھی نہیں پائیں گے. بظاہر جو ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ حق مہر ہی نہ ادا کریں. عزیزان گرامی لہذا ہر آدمی حسب استطاعت اپنے مہر کی کنڈیشن کو طے کرے اور اسے ادا کرے. بس جلدی سے بات آگے بڑھا رہا ہوں. تو دیکھیں اب ہوا کیا کہ صاحب اب جب مہر کا مسئلہ پیش آیا تو یہ تو تاریخوں میں ملا ہے کہ مہر کی باتیں ہوئی ہیں, مہر ادا کیا گیا ہے, سامان کو بیچ کے مہر دیا گیا ہے. عزیزان گرامی لیکن ہمیں کہیں نہیں ملا, اتنا تو ملا کہ مہر ادا کرنے کے لیے اپنی نجی چیزیں بیچی گئیں, لیکن یہ کہیں نہیں ملا جہیز دینے کے لیے اپنی پراپرٹی بیچی ہو. غور فرما رہے آپ. شاید اس مجلس کا اس سے پیارا نقطہ پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب جو شرعی چیز واجب تھی اسے دینے کے لیے علی نے اپنا سامان بیچا, لیکن یہ تو تاریخ میں ملا کہ شریعت کے نفوذ کے لیے علی نے سامان بیچا, مگر یہ کہیں نہیں ملا کہ فاطمہ کے جہیز کے لیے مصطفیٰ نے کچھ بیچا ہو. عزیزان گرامی لیکن ہمارے یہاں ہو یہ رہا ہے کہ مہر تو لوگ دبا دیتے ہیں, جہیز کو لوگ دکھا دیتے ہیں. یہ دکھاوا اتنے چرم پہ ہے کہ زمینیں بک رہی ہیں, جائیداد ختم ہو رہی ہے, مستقبل تاریک ہوتا چلا جا رہا ہے. عزیزان گرامی ایک ہی بات ہے, اسے جتنا ہو سکے شرعی جامہ پہنائیں, جتنا ہو سکے اس کو شریعت کا لبادہ اٹھائیں. اگر آپ اسے شریعت کا لبادہ اس کے جسم سے نوچیں گے اور اسے ویسٹرن کلچر کی ٹوپی لگائیں گے تو یہ زندگی زیغ کر دے گا. غور فرما رہے ہیں آپ. بس عزیزان گرامی جلدی سے بات سمیٹ دو. تو دیکھیں بہت سے لوگوں نے بہت سے پوائنٹس اور بہت سی باتیں کی تھی, یہ پڑھ دینا وہ پڑھ دینا, لیکن وقت نہیں ہے میں بات سمیٹ رہا ہوں. تو دیکھیں شادی ہو گئی. اب جب شادی ہوئی تو ظاہر کائنات کا شریف النفس بندہ علی, کائنات عالم کی انتہائی طاہرہ بی بی جناب زہرا عقد ہو گیا. اب جب عقد ہو گیا اور عقد کے ساتھ ساتھ فاطمہ زہرا علی کے گھر میں آئی, تو اب تک جو 9 سال بی بی زہرا نے رسول کے گھر میں گزارا وہ ایسا تھا کہ باپ تعظیم کرتا رہا, باپ ام و ابیہا کہتا رہا, باپ کو مری ہوئی ماں یاد آتی رہی. یعنی بیٹی نے وہ کردار پیش کر دیا کہ جس پہ کائنات کی بیٹیاں نثار ہو جائے. لیکن یہی فاطمہ اب زندگی کے 9 برس گزارنے جو علی کے گھر میں آئی تو زوجہ نے وہ کردار پیش کیا کہ کائنات کی زوجہ نثار ہو جائے. وہ کردار ہے جناب زہرا کا. آپ کہیں گے کیا کردار ہے؟ آپ دیکھ لیجئے. کردار یہ ہے کہ علی کے گھر میں جب آئی تو پورے 9 سال کی حیات ہے. 18 سال کل ملے, 9 سال باپ کیا, 9 سال علی کیا. 9 سال کی سسرالی زندگی میں بی بی کیا 5 بچے ہیں. 5 بچے, اور خالی 5 بچے نہیں, ساتھ میں چکی بھی چلا رہی ہیں, آٹا بنا رہی ہیں, غذا پکا رہی ہیں, بچے کھلا رہی ہیں اور پال رہی ہیں. اور خالی یہ بھی نہیں, کنویں سے پانی خود کھینچتی ہے. شدت مشقت کا عالم یہ تھا کہ بی بی کی ہتھیلیاں پھٹ گئی تھی. چکی چلاتی ہیں, کنویں سے پانی نکالتی ہیں, بچوں کو پکاتی کھلاتی ہیں, پالتی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ سیلف فیملی ہے. آج جو باتیں ہو رہی نا کہ ہم ایک میں نہیں رہنا چاہتے, آپ سن لیجئے یہ جملہ. بی بی زہرا نے پیغام دیا ہے. لوگ کہہ دیتے ہیں ہم اکیلے رہنا چاہتے ہیں, ہم کیسے ساتھ میں رہیں. بی بی زہرا کو دیکھیں آپ, ان 9 سالوں میں کنویں سے پانی خود نکالتی ہیں, چکی خود چلاتی ہیں, بچے بھی پال رہی ہیں, مگر ایک بوڑھی ساس ہے فاطمہ بنت اسد جن کی خدمت بھی خود ہی کر رہی ہے. اور کیا آپ نے, یہ ہے جناب زہرا کی تاریخ. اب سنیے ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے اور یہ جملہ بطور پیغام عارف بھائی پہنچا رہا ہوں.
آج ہمارے گھروں میں عورتوں میں، عورتوں کی محفلوں میں، عورتوں کی مجلسوں میں، عورتوں کی بیٹھکوں میں، چارپائیوں پہ، انگنائی میں عورتیں بڑا فخریہ بیان کرتی، بہن وہ ہمارے یہاں کام والی لگی ہے، جھاڑو لگانے والی، پوچھا لگانے والی، برتن دھونے والی، روٹی بنانے والی آ جاتی ہے۔ ہم نے کبھی پلٹ کے پوچھ لیا بہن تم کیوں نہیں کرتی ہو؟ کہ ہاں ہم نے کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے سب۔ اب تو مائیں بھی فخریہ کہتے ہیں میں بیٹی برتن نہیں دھوتی، اس کو فخریہ بیان کیا جاتا ہے، کام نہیں کرتی، یعنی گھر کا کام نہ کرنا لوگ اسے فخر سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نوکر چاکر لگے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آپ کا اسٹیٹس بہت بلند ہے، آپ بہت بڑی میر صاحب ہیں، آپ جاگیردار ہیں، نمبردار ہیں، کیا ہیں آپ؟ نوکر چاکر لگے، ہم کام نہیں کر سکتے۔ ہمیں جن لوگوں نے اپنا اسٹیٹس و اقبال بلند کرنے کے لیے آج سماج میں یہ بات کہی ہمیں نوکر لگے، ہم کام نہیں کرتے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہارا اسٹیٹس زیادہ بلند ہے یا جناب زہرا کا اسٹیٹس؟ تم کو کیا ہو بھائی؟ تم پردھان کی بیٹی ہو، کیا ہو؟ کتنے باغات ہیں، کتنا بیگھہ کھیت ہے تمہارے پاس؟ کیا نوکر چاکر ہے؟ ہر بات میں یہی سماج کی چار عورتیں مل گئی ہمیں نوکر ہیں، چاکر ہیں، فلاں ہے، کام والی، یہ والی، ہم کام نہیں کرتے۔ آؤ جناب زہرا کا اسٹیٹس دیکھو کہ کون ہے جناب زہرا۔ جناب زہرا وہ ہے کہ جن کی ماں ملکۃ العرب، آؤ کرو مقابلہ، فاطمہ کی ماں ملکۃ العرب، فاطمہ کا باپ خاتم الانبیاء۔ تو یہ طے ہوا نا کہ کائنات میں فاطمہ کی ماں سے بڑی کسی کی ماں نہیں، کائنات میں فاطمہ کے باپ سے بڑا کسی کا باپ نہیں۔ مگر جب علی کے گھر میں آئی، 9 برس میں 5 بچے، 5 بچوں کی کفالت، ان کی پرورش، ساس کی خدمت، کنویں سے پانی کھینچنا، چکی چلانا، غذا بنانا۔ ہو سکتا کوئی کہے کہ صاحب مولا علی تو رہے ہوں گے، سپورٹ کرتے رہے ہوں گے، کیونکہ رسول کی حدیث ہے مردوں پر واجب ہے کہ گھر کے کاموں میں بھی عورتوں کا ہاتھ بٹائیں۔ تو یہ حدیث تو مولا علی بہتر جانتے رہے ہوں گے، سپورٹ کرتے رہے ہوں گے۔ جی نہیں، مولا علی یقیناً سپورٹ کرتے تھے، لیکن جس 9 برس کی میں بات کر رہا ہوں ان 9 برس میں علی نے 80 جنگیں لڑی، اور جنگیں کوئی محلے میں نہیں ہوتی تھی، زیادہ تر سفر میں رہتے تھے۔ آپ کہیں گے کنیزیں، تو کنیزیں زندگی کے لاسٹ مومنٹ پہ ملی ہیں، وہ بھی جب پھٹی ہوئی ہتھیلی پہ مولا علی کی نظر پڑی، علی روئے اور آئے رسول اللہ کے پاس، وہ کہنے کہ اللہ کے رسول اگر اس سیدہ کا حق سعادت میں کوئی حق بنتا ہو تو اسے خمس میں سے ہی ایک کنیز دے دے۔ یہ علی نے ریکویسٹ کی ہے۔ آپ کہیں گے ان کے یہاں تو فرشتے آتے تھے، فرشتے آتے نہیں تھے، آئے تھے، جو اس در کا کمال ہے۔ ان کی ڈیوٹی نہیں تھی، ڈیوٹی جناب زہرا کی تھی۔ یہ اور بات ہے کبھی کوئی ملک چکی چلانے، کبھی کوئی گہوارہ جنبانی کرنے آ گیا، اس کا مطلب سارے کام جناب زہرا کرتی تھی۔ اب گویا جناب زہرا نے 9 برس کی زندگی میں اتنی محنت مشقت کر کر سماج کی ساری عورتوں کو ایک پیغام دیا اور ارشاد فرمایا ایک کائنات کی عورتوں یاد رکھنا، اسٹیٹس یہ اس معیار پہ بلند ہو جس معیار پہ بھی بلند ہو، اسٹیٹس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بی بی زہرا نے کائنات کی عورتوں کو پیغام دیا، یاد رکھو کہ جس کی ماں پورے عالم میں، کائنات عالم میں ملکۃ العرب ہو، باپ خاتم الانبیاء ہو، وہ فاطمہ اتنی مشقت اس لیے کر رہی ہے تاکہ کائنات کی عورتوں کو پیغام جائے کہ اگر اپنے اہل و عیال کے لیے گھر میں محنت و مشقت بھی کرنا پڑے تو یہ ذلت نہیں ہے، عبادت ہے۔ یہ جناب زہرا کا دیا ہوا پیغام ہے کہ یہ ذلت کی بات نہیں ہے، یہ عبادت کی بات ہے۔ کس کے لیے کہاں موقع خدمت کا، ساس، بیٹے، شوہر، اپنے گھر کے لیے محنت مشقت، یہ سب دیا وہ کس کا؟ جناب زہرا کا پیغام ہے، شہزادی زہرا نے پیغام دیا۔ شاید میں نے کسی موقع پہ کسی مجلس میں عرض کیا ہو کہ اگر جناب زہرا نے پیغام دیا تو مولا علی بھی پیغام دے رہے ہیں۔ سنیں گے آپ؟ سن 7 ہجری میں خیبر نہیں فتح ہو رہا تھا، نعت علی پڑھی گئی، علی پہنچے اور خیبر فتح کر لیا۔ خیبر فتح ہوا تو علی کو خوب مال غنیمت ملا، دوہرا حصہ ملا، اور خوب تحفے تحائف ملے۔ مولا چلے تھے کہ راستے میں فقیر، اسیر، مسکین سب علی نے بانٹ دیا۔ گھر آئے، سیدہ نے سلام کیا، جواب سلام دیا، پوچھا علی مبارک ہو خیبر فتح ہو گیا؟ کہا فتح ہو گیا۔ کہا سنا دوہرے حصے ملے؟ کہا دوہرے ملے۔ کہا علی کیا کیے؟ کہا خوشی کی بات یہ کہ میں نے سب ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی ہے۔
سنو گے اس کے بعد کا جملہ؟ اب جناب زہرا کہتی لیکن علی تمہیں پتا ہے کہ تمہارے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا. اب بتائیے آپ سنیں گے مولا کا پیغام؟ علی تمہیں پتا ہے تمہارے گھر میں 3 دن سے فاقہ چل رہا تھا. سنیے ہم لوگ ابراڈ سے باہر سے کہیں دور سے ممبئی سعودی سے آتے ہیں تو 2-3 دن گھر سے نہیں نکلتے, سفر کی تکان ہوتی ہے, لیٹ جاتے ہیں. علی کہاں سے سفر کر کے نہیں آئے, خالی جہاد کر کے, جنگ کر کے, خیبر فتح کر کے ابھی گھر میں قدم رکھ رہے ہیں. آواز آ رہی 3 دن سے گھر میں فاقہ ہے, جو ملا تھا سب خیرات کر دیا. علی نے یوں تلوار آویزہ کی, گوشے سے ایک بیلچہ اٹھایا. علی گھر سے نکلے, سفر کر کے آئے ہیں, جہاد کر کے آئے, تلوار چلا کے آئے, خیبر فتح کر کے آئے. گویا کائنات کے تمام مردوں اور جوانوں کو علی پیغام دے رہے ہیں. اب ہمت ہو پوچھو مولا سے کہاں جا رہے ہیں؟ علی کہیں گے اب تک جو تلوار چل رہی تھی راہ خدا میں چل رہی تھی, اب جو میں اپنے کاندھے پہ بیلچہ لے کے محنت و مشقت کو جا رہا ہوں, اپنے بھوکے اور پیاسے بچوں کے آب و دانہ کے اہتمام میں جا رہا ہوں. اب سمجھ میں آیا کہ اگر جناب زہرا نے گھر میں مشقت اٹھا کے قوم کی عورتوں کو پیغام محنت دیا ہے تو مولا کائنات نے بھی کاندھے پہ بیلچہ رکھ کے قوم کے مردوں کے اندر احساس محنت کو بیدار کیا. غور کیا آپ نے عزیزان گرامی؟ لہذا نہ شرمانا اپنے کاموں کے لیے, اپنے گھر کے کاموں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے کاموں کے لیے, محنت و مشقت کے لیے. یہ شرمانا یہ بدعت نہیں ہے, شرمانا چاہیے ہی نہیں. اس لیے کہ عزیزان گرامی یہ سنت ہے, ہمارے ائمہ نے محنت کی ہے, مشقت کی ہے. لوگ آج کھیتیوں سے بھاگ رہے ہیں, جن کے پاس کھیتی ہے اس کو فخر سمجھے آپ. ہمارے ائمہ نے زراعت کی ہے. ہمارے بہت سے معصومین 4تھے امام 7ویں امام کے لیے ملا ہے الفاظ یہ کہ جب اناج کاٹتے تھے تو کچھ غلہ کھیت میں چھوڑ دیتے تھے. پوچھا جاتا تھا مولا یہ غلے آپ کھیت میں کیوں چھوڑ دیتے تھوڑے بہت؟ تو امام فرماتے تھے محنت ضرور ہم نے کی ہے, کھیتی ضرور ہماری ہے, لیکن ان تمام غلوں پہ خالی ہمارا حق نہیں ہے. مخلوق خدا بہت سی ہواؤں میں ہے, بہت سے زمینوں پہ ہے کہ جن کا خیال ہمارے اوپر بھی ضروری ہے تاکہ وہ آئیں اور ہمارے کھیت سے اپنی خوراک پوری کر لیں. بس عزیزان گرامی یہی تو دل ہمارا پھٹ جاتا ہے کہ جن ائمہ کی تعلیمات کا عالم یہ ہو کہ وہ اپنے کھیت میں اپنے حصے سے اپنا غلہ چھوڑ دے تاکہ مخلوق خدا کا پیٹ بھر جائے. سوچے ان اہل بیت علیہ السلام کو بھوکا پیاسا رکھا ہے. بس یہیں پہ کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ جس سیدہ کی دہلیز پہ عرش کے ملائکہ آ کے سوالی بن جائیں اور یہاں سے روٹیاں لے جائیں, اور جو اہل بیت پانی پہ افطار کر کے اپنی غذا پہنچا دے, ان کا باغ چھین لیا گیا. جنہوں نے کبھی ضرورت مند کو مایوس نہ کیا ہو انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا. ہاں آپ میرے ساتھ مل کے دعا کر لیجئے, پروردگار اس وقت دنیا کے حالات بڑے کشیدہ ہیں. شام میں ہماری شہزادی جناب زینب اولیاء مقام بی بی کا روضہ اس وقت جائے امان میں نہیں ہے. پروردگار سے دعا کرے کہ پروردگار تمام روضات مقدسہ کی حفاظت فرمائے, اور اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی اللہ جان مال عزت آبرو ناموس اور خون و پردوں کو سلامت رکھے. عزیزان گرامی بس اسباب رحمت سے بیٹھ رہا ہو چکے, نماز کا وقت قریب ہے, لہٰذا نہ کوئی موضوع نہ کوئی بات, بس 2-3 باتیں جو میرے دماغ میں آئی میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی. انشاءاللہ ایک بصیرت افروز مجلس بعد نماز آپ سماعت کریں گے. بس 2-4 منٹ کا مصائب آپ سماعت کر لیں, اس لیے کہ ابھی ایام عزائے فاطمی گزرے ہیں, وہ دن گزرے ہیں کہ جس میں شہزادی زہرا کی تمام تر فضیلت بیان ہوئی ہے اور ان کے مصائب بیان ہوئے ہیں. عزیزو بی بی زہرا پہ رونے کو یہی کیا کم ہے کہ آپ دیکھیں جس مرحومہ کا انتقال ہوا آج ان کی برسی ہے. سنیں برسی ہے, مگر برسی میں خالی یہاں اس موضع کے مومنین نہیں ہیں, رشتہ دار بھی آئے ہیں, لوگ بھی آئے ہیں, دور دراز سے لوگ بھی آئے ہیں, مومنین بھی آئے ہیں. کیوں آئے ہو؟ کھانا کھانے کا نہیں آئے, اس لیے ہے کہ پہلی بات تو انہوں نے ہمیں بلایا ہے, دوسری بات یہ سوچ کے بھی ہم آ گئے کہ ہم آئیں گے تو ان کو بڑی تسلی ہو جائے گی. یہ فطرت انسانیت ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے نا مجمع تو اس کا دل بھر آتا ہے کہ چلو ہم نے لوگوں کو بلایا تو لوگ آئے, چلو لوگوں نے خبر غم سنی تو تشریف لے آئے. عزیزان گرامی کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا میں بہت سی بیٹیاں یتیم ہوئی, لیکن فاطمہ کے اوپر کون سی ایسی یتیمی تھی کہ جب تک زندہ رہی روتی ہی رہی؟ کبھی سوچا آپ نے؟
اس کی وجہ بتاؤں کہ کیوں فاطمہ پوری زندگی روتی رہی، روتے روتے ہی دنیا چھوڑ گئی؟ آپ نے سوچا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 28 صفر کی تاریخ تھی، 28 صفر کو فاطمہ کا بابا دنیا سے رخصت ہوا۔ معلوم ہے وہ رسول دنیا چھوڑ گیا جس کے 2.5 مہینے پہلے آخری حج میں 1.25 لاکھ حاجی جمع تھے۔ فاطمہ کا پہلا گریہ اس دن بہت پڑا کہ جس کے آخری حج میں 1.25 لاکھ حاجی رہے ہوں۔ جب اس رسول کا جنازہ اٹھا تو 11 افراد کے علاوہ 12واں فرد تھا۔ فاطمہ کو باپ کے جنازے کی تنہائی بہت رلاتی رہی۔ عزیزان گرامی، جس دن جنازہ اٹھا اس دن سے بیٹی جو رونا شروع ہوئی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ 28 صفر کو بابا دنیا سے رخصت ہوا۔ ٹھیک 2 دن بعد فاطمہ کے گھر پہ مصیبت ٹوٹ پڑی۔ آپ کے ہاں کوئی مر جاتا ہے تو دوسرے دن کیا ہوتا ہے کہ گھر پہ دوسرے یا تیسرے دن فاتحہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے بزرگوں نے فاتحے کی رسم کیوں ایجاد کی؟ کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی مر جائے تو تدفین جلدی کیا کرو۔ تو جب آپ تدفین جلدی کرو گے جو دور کا عزیز ہے وہ تدفین میں آ نہیں سکتا، لہٰذا تمہارے یہاں مجلس سیوم ہے، فاتحہ ہے، تیجا ہے، تاکہ جو مٹی میں نہیں آ سکا وہ فاتحے میں آ کے سوگواروں کو پرسہ دے لے، ایصال ثواب کر لے۔ ارے ہر مرنے والے کے یہاں پرسہ ہوتا ہے، ایصال ثواب ہوتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، تیجا ہوتا ہے۔ ہائے بے کسی زہرا، 28 کو بابا دنیا سے رخصت ہوا، پہلی ربیع الاول آئی تو فاطمہ کے دروازے پر آگ اور لکڑیاں، ارے بی بی کا دروازہ جلایا گیا، سیدہ کا پہلو توڑا گیا، دروازے کا کیلا بدن مبارک میں در آیا، موشن مار ڈالا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء کے۔ بس 1 منٹ کی مجلس ہے، جیسے چاہے آپ پرسہ دے لے۔ عزادارو، اگر نوجوانوں کوئی پوچھے کہ محسن کی شہادت کی تاریخ بتاؤ تو یہ نہ کہنا محسن کی شہادت کی تاریخ پہلی ربیع الاول ہے، بلکہ یہ کہہ دینا کہ جس دن فاطمہ کے گھر پہ بابا کا فاتحہ ہونا چاہیے تھا اس دن ظالم فاطمہ کا دروازہ جلا رہے تھے۔ جلتا ہوا دروازہ بی بی کے پہلو پہ توڑا جا رہا تھا، سیدہ در و دیوار کے درمیان پس گئی، علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا، مولائے کائنات کو گھر سے گھسیٹ کے باہر لے جایا گیا، سیدہ بے ہوش ہو کے گری۔ میں ایک فقرہ کا سیدہ نے فضا تیری شہزادی کی خیر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس کے بعد تاریخوں میں یہی ملا کہ بی بی جب تک زندہ رہی روتی رہی، دن بھر روتی تھی، رات بھر روتی تھی۔ اور رات کا ایک قصہ سناؤ، لکھا ہے، دن کا چھوڑو رات کے لیے لکھا ہے۔ بی بی فضہ سے روایت ہے کہ میں رات کے اکثر حصوں میں دیکھتی تھی کہ روتی ہوئی سیدہ حجرے سے نکلتی تھی، اور جس مقام پہ بی بی کا دروازہ گرایا گیا تھا وہاں جا کے بہت روتی تھی۔ فضہ کہتی ایک دن میں نے سوچا کہ آخر دیکھوں تو بی بی کرتی کیا ہے۔ کہتی فضہ میں نے دیکھا کہ حجرے سے روتی ہوئی سیدہ نکلی، اور جہاں فاطمہ کا دروازہ جلایا گیا تھا اس مقام پہ آئی اور زمین پہ بیٹھ گئی، پھر زمین پہ اپنی انگلیوں کو کریدنا شروع کیا۔ فضہ کہتی چیخ و گریہ اتنا بلند تھا کہ میں تڑپ کے آئی، آقا زادی یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارے منہ پیٹ لیا سیدہ نے، اے فضہ یہی میرا محسن مار ڈالا گیا، یہی دروازہ جلایا گیا، یہی محسن مارا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہو گئی مجلس، ہو گیا پرسہ۔ ایک فقرہ عزادارو، تاریخ کہتی جتنے دن زندہ رہی بی بی روتے ہوئے دنیا سے گزر گئی۔ جب گزر گئی تو حسب وصیت علی نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ اٹھانا چاہا، رات کی تاریکی دیکھی، بڑھتا ہوا اندھیرا دیکھا، ایک مرتبہ فاطمہ کا جنازہ دیکھا، ایک دفعہ کملائے ہوئے یتیم گلابوں کا چہرہ دیکھا، ایک مرتبہ علی کا کلیجہ پھٹ گیا۔ بس فاطمہ کے جنازے کو دیکھ کے مرثیہ پڑھا، واہ غربتا، اے فاطمہ علی غریب ہو گیا۔ ارے تم نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں اس تنہائی شب میں اپنے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے یتیموں کے ساتھ تمہارا جنازہ تنہا کیسے اٹھاؤں؟ اے فاطمہ علی تنہا ہو گیا۔
ارے جیسے ہی بچوں نے بابا کی تنہائی کا مرثیہ سنا، روایت بس آخری جملہ آدھے منٹ کے اندر مجلس تمام، بچوں نے جیسے بابا کی تنہائی کا مرثیہ سنا، لکھا فاطمہ کے غریب بچے گھر سے نکلے، دھیرے دھیرے اپنے ہی شہر میں اجنبیوں کی طرح سے بچے چلے، سنو گے جملہ، اور تاریک اندھیری رات میں وہ بچے آئے اور ایک دروازے پہ آ کے انہوں نے دھیرے دھیرے دروازہ کھٹکھٹایا، صاحب خانہ برآمد ہوا، اس نے عجب منظر دیکھا، سن سکو گے جوانوں، دیکھو گے بے کسی حسنین، کیا منظر دیکھا؟ صاحب خانہ نے نکل کے دیکھا، کیا دیکھا؟ فاطمہ کے چھوٹے چھوٹے یتیم اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہاتھ جوڑ کے بھیک مانگ رہے ہیں، کہہ رہے چچا سلمان میری ماں کا جنازہ پڑا ہے، ارے کوئی چلو میری ماں کا جنازہ اٹھوا دو، میرا بابا تنہا ہے، ارے سلمان دوڑ کے آئے، فاطمہ کا جنازہ اٹھا، میں کہوں گا سلمان خوشا نصیب کہ تمہارے آنے سے فاطمہ کا جنازہ اٹھ گیا، ارے کل کا کربلا حسین کا جنازہ، لاش بسمہ بلاش پامالے سمیں اسما عابد کا مرثیہ، ہائے میرا غریب بابا، ہائے میرا بے کفن بابا، ہائے میرا بے غسل بابا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلْبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما، میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں جو مقروض ہے ان کا غیب سے قرض ادا فرما، جو بیمار ہے انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں بلند ہے انہیں اپنے علاوہ کسی غیر کا محتاج قرار نہ دے، بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس کے تمام دلی مقاصد کو پورا فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما، جنت البقیع کے روضوں کی جلد جلد تعمیر فرما، میرے مولا ہم میں جو حضرات بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار بنا، جو برسر روزگار ہیں انہیں ترقی عطا فرما، اس جہاں میں جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں سب کی جان، مال، عزت، آبرو، ناموس، خون پردے کی حفاظت فرما، علماء حق مراج حق کا سایہ سروں پر باقی رکھ، اے میرے معبود واسطہ محمد و آل محمد کا جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے اپنی شہزادی کی مجلس برپا کر رہے ہیں، ہمیں وہ دن دکھا کہ ہم جنت البقیع میں مجلس برپا کریں، میرے اللہ جو حضرات حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں ان سے مشرف فرما، میرے مولا اس مجلس کا جو بھی ثواب و مرحومہ کی روح کو پہنچے ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما، میرے معبود جتنے بھی مومنین اس مجلس میں تشریف فرما ہے، تشریف لائے ہیں، میرے اللہ سب کی تمام تر دلی حاجات کو پوری فرما، میرے مولا خاص دعا یہی ہے حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ اکبر بانو بنت ممتاز علی مرحوم کی روح کو وصال فرما۔